بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 32 ہے، 32، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی ہے کہ جس کو سم ٹائم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کڑوی گولی ہے جو کہ عورتوں کے حق میں ہے، اور مردوں پہ اس میں بڑی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس آیت کے اندر۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں گے۔ اور ترجمہ ہے: اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں، اس کا آیت کے 3-4 سیکشن ہیں۔ پہلے سیکشن کے اندر یہی بات اجاگر کی جا رہی ہے کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو اس کے اندر بڑے سارے پہلو ہیں ہمارے ارد گرد، ہماری ذات کے اندر، جو کہ باتیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل دوسرے حصے میں ہم دیکھیں تو مردوں اور عورتوں کی بات ہوئی ہے، تو اس سینس میں مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے عورت پہ۔ اس میں خاص طور پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ میاں اور بیوی کی بات کر رہے ہیں۔ جب تک کوئی شادی کے بندھن میں نہیں جاتا تب تک وہ دونوں آزاد ہیں، دونوں کے پاس ایکولی لائکلی اختیار موجود ہے کہ شادی کے لیے ایک بندہ آفر کرتا ہے تو دوسرے نے ایکسیپٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہ دونوں کے ایک جیسا دونوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ مرد چاہے تو اپنی مرضی کو اختیار کرتے ہوئے اس بندھن میں آئے یا نہ آئے، اسی طرح عورت کو بھی ایکولی لائکلی اتنا ہی اختیار دیا جائے گا۔ لیکن جب وہ دونوں شوہر اور بیوی کے حیثیت سے ایک دوسرے کو مان لیں گے تو اس ادارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو شوہر ہے اس کا ایک درجہ بیوی پہ زیادہ ہے۔ اس کو سم ٹائم کچھ لوگ یہ بھی لیتے ہیں کہ ایسی کیا خاص چیز ہے کہ مرد کو ایک درجہ زیادہ دے دیا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ خاندان کا ادارہ کس طرح سے چلے گا۔ جس طرح عام ادارے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے کمشنر ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، اور اسی طرح مینیجر اور نیچے ورکر ہوتے ہیں۔ تو اس ادارے کی ساخت کو قائم رکھنے کے لیے کہ ایک بندے کو اگر مسئلہ ہوگا تو وہ کس کے پاس جائے گا، دوسرے کو مسئلہ ہوگا تو وہ کس کے پاس جائے گا، یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گھر کے اندر جو ایک خاندانی نظام ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ہمیں ایک ہائرارکی بتا دی، اور یہ ضروری بھی ہے ایک ادارے کو چلنے کے لیے۔ تو اس میں اگر ہم سوچیں تو یہ فیسلٹی نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ واؤ فیکٹر نہیں ہے کہ جس کے اندر مرد کہہ سکے کہ ہاں مجھے تو زیادہ درجہ ہے تو میں نے یہاں پہ اپنی مرضی چلانی ہے۔ حالانکہ اگر ذمہ داری آتی ہے تو اگر آپ کو پاور دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داری بھی آتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوچھ بھی آتی ہے۔ تو کل کو قیامت کے دن اگر کسی کو اختیار دیا گیا ہے اور اس نے اس کا مس یوز کیا ہے یا اس کو صحیح طرح سے اپلائی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے سوال بھی کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں حدیثی میں بھی آتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ اسی زمرے میں ہے کہ یہ فیسلٹی نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے۔ اور اس کا اگر الٹ دیکھیں تو بڑے سارے معاملات میں خاندانی نظام کے اندر عورت کا حصہ زیادہ ہے، عورت کے درجات زیادہ ہیں۔ جیسے کہ اگر اولاد کو دیکھا جائے تو اولاد کی پرسپیکٹیو سے ماں کے 3 درجے ہیں اور باپ کا 1 درجہ ہے۔ تو اس ضمن میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مرد اٹھ کے بولے کہ میں بھی تو اتنا ہی رول پلے کر رہا ہوں، میں بھی باہر جاتا ہوں، کما کے لے کے آتا ہوں، میرا 1 درجہ کیوں رکھ دیا اور ماں کے 3 درجے کیوں رکھ دیے۔ تو ہم اس میتھ میں نہیں جاتے، ہم صرف اس چیز کو لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ خاندانی نظام کو چلانے کے لیے یہ درجات رکھے گئے ہیں۔ اب کہیں کسی کا زیادہ ہو جاتا ہے، کہیں کسی کا کم ہو جاتا ہے۔ اگر ماں کو دیکھا جائے تو اس کے 3 درجوں کے اندر بھی ہم سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اولاد کے پرسپیکٹیو سے ماں کی زیادہ ذمہ داری آتی ہے، اس لیے اس کے درجات بھی اس لحاظ سے زیادہ کر دیے۔ تو خیر یہ میتھ اوپر نیچے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بتانے کے لیے، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے درجات کو، ہائرارکی کو ہمیں اس لیے بتایا کہ ایک نظم قائم ہو سکے اور ایک ادارہ
خاندان کا چل سکے۔ لیکن جو آیت کے اگلے حصے میں ہے وہ ضروری بات ہے، ہمیں اس پہ فوکس زیادہ کرنا چاہیے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کے لیے ان کے اعمال میں سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال میں سے حصہ ہے۔ دیٹ مینس کہ جو وہ عمل کریں گے، جو وہ نیکیاں کریں گے، اس کے اندر ایکولی لائکلی سب کو اس کے اندر سے اجر دیا جائے گا، اس میں عورت اور مرد کا کوئی بھی اختلاف نہیں کیا جائے گا۔ تو جو ذمہ داریاں مرد پہ ڈالی گئی ہیں، اس نے اس پہ جو بھی عمل کیے ہیں تو اس کو اس کا حصہ مل جائے گا، اور عورت کے جو بھی اعمال تھے اس میں سے اس کا حصہ مل جائے گا۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ بینگ اے میل اور بینگ اے فیمیل میرے پہ کیا ذمہ داریاں ہیں اور میں نے کس طرح سے نبھانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا برابر اور کئی جگہ پہ آتا ہے بہت زیادہ بڑھا کے بھی اجر دے گا۔ تو یہاں دیکھیں ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ بڑی ہی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں غور کرنی ہے، اور ہمارے اعمال ہیں ایسے جس پہ اصل میں ہم نے غور کرنی ہے کہ اس میں سے ہمارے حصے میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، چاہے وہ مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو۔ جو عورت پہ رسپانسبلٹی ہیں اگر اس نے صحیح سے نبھائی ہیں تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور مردوں کو اس میں سے ملے گا۔ اور اینڈ پہ آیت کے آخری حصے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیان ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اپنے اعمال اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے، اور اس سے ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے کام اپنی ذمہ داریاں اچھے سلوک میں اور ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس کو مرد بنایا کس کو عورت بنایا، اسی کے مطابق اس پہ ذمہ داری ڈالی۔ سورہ بقرہ کے اینڈ پہ بھی آتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کے سخت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ تو چاہے وہ مرد ہے تو اس کی سخت کے مطابق اس پہ بوجھ ڈالا جائے گا، جو عورت ہے اس کی سخت کے مطابق اس کے بوجھ اور ذمہ داری ڈالی جائے گی تاکہ وہ نبھا سکے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے اندر یہ کیپیسٹی ہی نہ ہو، کام کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ ٹاسک اسائن کر دیں۔ تو یہ معاملات ہیں جو ہم نے سوچنے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں غور کرنا کہ کسی کو کتنا زیادہ دے دیا کسی کو کتنا کم دے دیا۔ ہمیں اپنے ہی سرکل کے اندر اپنے ہی دائرے کے اندر یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں، کیا صلاحیتیں ہمارے پاس موجود، اور مرد اور عورت ہونے کے ناطے کون کون سی ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اگر ہم وہ صحیح سے نبھا لیتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اعمال کا ہمیں پورا حصہ دے دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ساری چیزوں سے باہر آ کے ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، چاہے ہم مرد ہیں چاہے ہم عورت ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ بھی عینی ہی اسی طرح سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔